اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصیام الممنوع والمکروہ، ممنوع اور مکروہ روزے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزے رکھنا منع ہے. عن ابی عبید رضی اللہ عنہ قال شہدت العید مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فقال هذان یومان نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیامہما یوم فطرکم من صیامکم والیوم الآخر تأکلون فیہ من نسککم. رواہ البخاری. حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عمر بن خطاب کے ساتھ نماز عید ادا کی. حضرت عمر نے کہا ان 2 دنوں کے روزے رکھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. پہلا دن جب تم اپنے روزے ختم کرو، دوسرا دن جب تم قربانی کا گوشت کھاتے ہو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. روزے ختم کرو سے مراد عید الفطر ہے اور قربانی کا گوشت عید الاضحیٰ میں کھایا جاتا ہے. صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے. اگر کوئی شخص اپنے معمول کے مطابق جمعہ کا روزہ رکھے تو جائز ہے. مثلا اگر کوئی شخص ہر دوسرے یا تیسرے دن روزہ رکھنے کا عادی ہے اور کسی دن جمعہ کا روزہ آ جاتا ہے تو وہ جائز ہے. جیسے صوم داؤدی میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتے ہیں تو اس صورت میں درست ہے، ورنہ خاص طور پر جمعے کی نیت کر کے کہ یہ بہت مبارک دن ہے، اس دن زیادہ ثواب ہوگا، ایسا کرنا درست نہیں، کیونکہ سنت سے اس کی دلیل نہیں. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی رات، یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات جو ہوتی ہے نا، جمعرات جب ختم ہوتی ہے اور اگلے دن جمعہ ہوتا ہے تو وہ رات بیچ کی، اس کو قیام اللیل کے لیے مقرر نہ کرو، فکس نہ کرو، اور نہ جمعہ کے دن کو روزے کے لیے مخصوص کرو. ہاں اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کا عادی ہو اور اس میں جمعہ آ جائے تو پھر جائز ہے. اسے مسلم نے روایت کی، یعنی بالکل واضح حدیث ہے. ہمارے ہاں بعض لوگ شب جمعہ مناتے ہیں اور وہ اسی رات کو زیادہ عبادت کرتے ہیں، حالانکہ اس سے منع کیا گیا ہے کہ صرف اس رات کو مخصوص نہ کیا جائے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یصوم احدکم یوم الجمعۃ الا یوما قبلہ او بعدہ. رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کوئی آدمی صرف جمعہ کا روزہ نہ رکھے، اگر رکھنا چاہے تو ایک دن پہلا یا پچھلا ساتھ ملا کر رکھے، یعنی جمعرات اور جمعے کا یا جمعے اور ہفتے کا رکھ سکتا ہے ورنہ خالی جمعے کا نہ رکھے. اسے بخاری نے روایت کیا. اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اس سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ کیا سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ جمعہ عید کا دن ہے اور اصل میں بات یہ ہے کہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص نہیں کی وہ ہمیں اپنی طرف سے، اپنی عقل سے، اپنے قیاس سے نیکی سمجھ کے مخصوص نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اگر کوئی چیز قیاس کے ذریعے عبادت بن سکتی تو پھر یہ جمعے کی رات کو ہماری تصور اور خیال میں ایک نیکی کی رات سمجھا جاتا ہے، تو یہ سوچ کے کہ اس دن کا ثواب زیادہ ہے کیونکہ جمعے کے دن کے کئی فضائل ہیں، لیکن اسی دن روزہ رکھنے سے منع کر دیا گیا. تو اصل حکم کیا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو وہ دیتے ہیں تم کو لے لو، جس سے روکتے ہیں رک جاؤ. اصل معاملہ اطاعت کا معاملہ ہے کہ کون کتنا فرما بردار ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ دین میں بہت ساری چیزیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کیا، وہ بندوں پہ مقرر کر دینا کیا ہے؟ بندوں کے ساتھ زیادتی، بندوں کے لیے زندگی دوبھر کرنا ہے. جیسے کہ یہ چیز اتنے 1000 دفعہ پڑھو تو وہ کیا ہے بندوں کے لیے؟ مشکل، یعنی اللہ کا ذکر بھی ایک بوجھ بن گیا. تو اسی طرح کوئی بھی دن کسی کام کے لیے اس طرح مقرر کر دینا کہ اس میں پھر اس کام کی پابندی کی جائے جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں کروائی، تو یہ بندوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کا سبب ہے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے. یعنی انسانوں کو کوئی حق نہیں کہ اب شریعت میں اضافے کریں. صوم وصال یعنی شام کے وقت روزہ افطار نہ کرنا اور کچھ کھائے پیے بغیر اگلا روزہ شروع کر دینا مکروہ ہے. اس کو صوم وصال، وصال کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، ملانا.
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال في الصوم فقال له رجل من المسلمین انك تواصل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وأيكم مثلی انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع فرمایا. تو ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ میں رات کو سوتا ہوں تو مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اب اس کھلانے پلانے سے مراد وہ بھی ہو سکتا ہے جیسے حضرت مریم کو یعنی معجزاتی طور پہ کھلایا پلایا جاتا تھا، اور اس سے مراد روحانی غذا بھی ہو سکتی کہ انسان اگر روحانی طور پر زیادہ مضبوط ہو تو اگر دنیاوی اعتبار سے کھانا پینا کم بھی ہو تو انسان کے اندر پھر بھی اسٹیمنا باقی ہوتا ہے. اب اس کا اصل معنی آپ نے خود نہیں بتایا، لہٰذا ان دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور یہ جو کہا تم میں مجھ جیسا کون ہے، تو اس سے مراد یہ کہ میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں. آپ کی حیثیت تو مختلف ہے اس اعتبار سے، اور آپ کی طاقت اور آپ کی جو اسٹیمنا ہے وہ عام بندوں سے کہیں زیادہ تھا عبادت کا اور باقی کاموں کے لیے بھی. رمضان شروع ہونے سے پہلے استقبال کے طور پر روزے رکھنا منع ہے. اگر کوئی شخص اپنے گزشتہ معمول کے مطابق روزے رکھتا چلا آ رہا ہے اور وہ دن اتفاقاً رمضان سے 1 یا 2 روز پہلے آ گیا تو کوئی حرج نہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صوما فليصوم ذلك اليوم متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے کوئی آدمی روزہ نہ رکھے، البتہ وہ شخص جو اپنے معمول کے مطابق روزہ رکھتا آ رہا وہ رکھ سکتا ہے. اسی طرح شک کا روزہ رکھنا بھی منع ہے کہ کوئی شخص 1 دن پہلے صرف اس لیے روزہ رکھ لے کہ کیا پتا چاند کہیں نظر آ گیا ہو تو میرا کہیں روزہ رہ نہ جائے. یعنی یا تو چاند دیکھو یا پھر 30 دن مکمل کر لو اگر بادل وغیرہ ہو. مسلسل روزے رکھنا بھی منع ہے. عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ الم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل فقلت بلا یا رسول اللہ قال فلا تفعل صم وافطر قم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا لا صام من صام الدهر متفق علیہ. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے عبداللہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو. میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا ہی کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کرو، روزہ رکھو بھی اور چھوڑ بھی دو، رات کو قیام بھی کرو اور آرام بھی کرو. تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پہ حق ہے یعنی سونا بھی چاہیے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے. جس نے مسلسل روزے رکھے اس کا کوئی روزہ نہیں، کیونکہ وہ پھر جسم ویسے ہی عادی ہو جاتا ہے بھوکا رہنے کا، تو وہ پھر بھوک کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے یا تڑپ ہوتی ہے وہ محسوس بھی نہیں ہوتی، وہ روزہ نہیں بلکہ عادت ہو گئی. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذوالحجہ کے روزے رکھنا منع ہے. البتہ جو حاجی قربانی نہ دے سکے وہ منا میں ایام تشریق کے روزے رکھ سکتا ہے. عن عائشہ وابن عمر قال لم يرخص في ایام التشریق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي رواہ البخاری. حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایام تشریق میں کسی آدمی کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی سوائے اس حاجی کے جو قربانی نہ دے سکے. یہاں اصل میں لمن لم یجد الہدی ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ جو ہدی نہ پائے یعنی جو قربانی نہ دے سکتا ہو، یہ مراد ہے. حاجی کو عرفات میں 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھنا منع ہے. ان میمونہ رضی اللہ عنہا ان الناس شکوا فی صیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ فارسلت الیہ بحلاب وهو واقف فی الموقف فشرب منه والناس ينظرون متفق علیہ. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرفہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں شک کیا تو انہوں نے یعنی حضرت میمونہ نے آپ کے پاس دودھ بھیجا. آپ نے اس پیالے سے دودھ پیا. اس وقت آپ میدان عرفات کے موقف میں کھڑے تھے، لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. تو معلوم کرنے کا یہ کتنا اچھا طریقہ ہے
بجائے اس کے کہ کسی کو کہلوا کے بھیج دی کہ اچھا جا کے پوچھ کے کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں، انہوں نے دودھ بھیج دیا کہ اگر آپ پی لیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ روزہ نہیں ہے۔ نصف شعبان کے بعد روزے نہیں رکھنا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان باقی رہ جائے یعنی رمضان سے 15 دن پہلے تو نفلی روزے نہ رکھو۔ اسے ترمذی نے روایت کی۔ کیوں منع کیا گیا؟ تاکہ رمضان کے لیے طاقت بحال ہو جائے۔ عورت کا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا منع ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد یوما من غیر شہر رمضان الا باذنه رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر سوائے رمضان کے روزوں کے نفلی روزے نہ رکھے۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ رمضان کے روزے میں شوہر سے نہیں پوچھا جائے گا، اور رمضان میں اگر کچھ چھوٹ گئے تو قضا کرنا جو ہے وہ بھی فرض روزہ ہی ہے، اور وہ یعنی رمضان کے روزے کی ادائیگی ہے، اس لیے اس کی بھی اجازت ہے، وہ انسان پوچھے بغیر رکھ سکتا ہے، ورنہ عام نفلی روزے نہیں۔ کیوں منع کیا گیا؟ شوہر اور بیوی کے تعلقات جو ہیں وہ روزے کی حالت میں منع ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ایسی عبادات جن میں دونوں کے تعلقات میں کسی قسم کی کشیدگی پیدا ہو سکتی ہو ان میں باہمی مشورہ ضروری ہے۔ اس میں دین کا حسن آپ دیکھیے، باہمی تعلق جو ہے سکون کا باعث ہے۔ وہ سکون کا باعث اسی وقت ہوتا ہے کہ جب آپس کی کمیونیکیشن ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ اگر شوہر بیوی کے درمیان کوئی کمیونیکیشن ہی نہیں، آپس میں مشورہ ہی نہیں، کسی معاملے میں کوئی گفتگو ہی نہیں، تو وہ پھر مودتاً اور رحمتاً کا سبب نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح اب فرضی روزے تو فرضی انڈرسٹوڈ سب نے رکھنے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر عورت کو نفلی کام کری، کوئی نیکی کا کام کری، تو اسے شوہر کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، مثلا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس میں شوہر کو بھی ساتھ لے کے چلنا، یہ نہیں کہ جو پڑھ کے گئے بس خاموشی گھر میں جا کے کچھ شیئر نہیں کیا، نہیں شیئر کیا کرے، ڈسکس کیا کرے، یہ پڑھا ہے، یہ نہیں کہ وہ فتوے دینا شروع کر دیں یا پڑھانا ان کو شروع کر دیں، لیکن ان کے ساتھ ڈسکس کریں۔ ان کے سوال یہ تھا کہ کیا شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر روزہ رکھ سکتا ہے؟ تو اس میں آپ دیکھیں پیچھے حضرت عمرو بن العاص جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ کثرت سے نفلی روزے رکھتے تھے تو انہوں نے کیا کہا کہ تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ یہ نہیں کہا کہ اجازت، بات اصل میں میوچل انڈرسٹینڈنگ کی، کہ دونوں ایک دوسرے کی ضروریات کا اور ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں۔ صرف عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم 2 دن کے روزے رکھنے چاہیے۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یقول حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء وامر بصیامہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا كان العام المقبل ان شاء اللہ صمنا اليوم التاسع قال فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم تو یہود و نصارہ کے نزدیک بڑی عظمت کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، آئندہ سال ہم انشاءاللہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ یوم عاشورہ 10 محرم کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا اس روز اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پہ غلبہ عطا کیا تھا، لہٰذا ہم شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا یہودیوں کی نسبت ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، اور مسلمانوں کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ مگر جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو چاہے 10 محرم کا روزہ رکھے، جو نہ چاہے نہ رکھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ صرف ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ ان عبداللہ بن بسر ان اخت السماء رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد احدكم الا عودا عنبة
او لحاء شجرۃ فلیمزغها رواہ ابن خزیمہ۔ حضرت عبداللہ بن بسر اپنی بہن سما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہفتے کا روزہ سوائے فرض روزے کے نہ رکھو، اگر کھانے کو اور کوئی چیز نہ ملے تو انگور کی لکڑی یا درخت کی چھال ہی چبا لو، یعنی کچھ نہ کچھ ضرور چکھو۔ ہفتہ چونکہ اہل کتاب کی عید کا دن تھا، سبت، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کے ساتھ جمعہ یا اتوار کے دن کا روزہ ملا کر رکھنے کا حکم دیا۔ عید الاضحیٰ کے دن جو صبح کے وقت روزہ رکھتے ہیں وہ قربانی کے گوشت سے کھولنا چاہیے، اور اگر کسی کو زیادہ بھوک لگی تو عید کے بعد پھر وہ کسی بھی چیز سے کھول لے۔ لیکن صحابیات کے اس بارے میں ہمیں عمل یہ ملتا ہے کہ وہ بچوں کو دودھ تک نہیں پلاتی تھی، یعنی صبح اٹھنے سے لے کر عید پڑھنے تک کم از کم، اور قربانی کرنے تک اصل میں یعنی روزہ رکھتے تھے، بغیر کچھ کھائے پیے، نہیں کہ سحری کھا کے روزہ رکھتے تھے، نہیں کچھ نہیں کھاتے تھے۔ لیکن عید الفطر کے دن کھجور کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ویسے کچھ بھی میٹھا کھا سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔